تفسیر القرآن۔ آج کا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ، فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ ترجمہ: اور ہم نے اس تورات میں ان کے لیے یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بھی اسی طرح بدلہ لیا جائے۔ ہاں، جو شخص اس بدلے کو معاف کر دے تو یہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ لوگ ظالم ہیں۔ اس آیت میں قصاص فی النفس اور قصاص فی الاعضاء کا حکم بیان فرمایا۔ تورات شریف میں جو قصاص کے احکام تھے، عملی طور پر یہود نے ان کو بھی بدل کر رکھ دیا تھا۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے دو بڑے قبیلے موجود تھے، ایک قبیلہ بنی نذیر اور دوسرا بنی قریظہ۔ ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے اور مارکوٹ کی وارداتیں ہوتی رہتی تھیں۔ بنی نذیر اپنے آپ کو اشرف اور اعلیٰ سمجھتے تھے۔ جب کوئی شخص بنی نذیر میں سے بنی قریظہ کے کسی شخص کو قتل کر دیتا تھا تو اسے قصاص میں قتل نہیں ہونے دیتے تھے اور اس کی دیت میں 70 وسق کھجوریں دے دیتے تھے، اور جب کوئی شخص بنی قریظہ میں سے بنی نذیر کے کسی شخص کو قتل کر دیتا تو قاتل کو قصاص میں قتل بھی کر دیتے تھے اور دیت میں 140 وسق کھجور بھی لیتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت بالا نازل فرمائی جس میں قصاص کے احکام بیان فرمائے، جس سے یہ معلوم ہو گیا کہ ان میں سے جو زور آور قبیلے نے کمزور قبیلے کے ساتھ معاملہ کر رکھا ہے، یہ معاملہ تورات شریف کے احکام کے خلاف ہے اور ظالمانہ ہے اور ان کا تجویز کردہ ہے۔ اسی لیے آخر میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو شخص اس کے موافق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل فرمایا تو یہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔